اور اب بلا تاخیر میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ پورے پاکستان میں بالعموم اور ہماری تحصیل میاں چنو میں بالخصوص کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد جناب مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں جو سٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ وہ جتنی پی کر کے بہک جاتے ہیں، ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میاں چنو کہ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، دنیا میں ہر در دستک کے قابل نہیں ہوتا، اور انسان کا سر ہر در پہ جھکنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اہل حدیث سٹیج کے کچھ تقاضے اور اس کی دعوت، اہل حدیث کانفرنس کے سٹیج سے آپ قرآن و سنت پہ مبنی دعوت کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ احباب نے میرے ذمے جو عنوان لگایا وہ یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے یہ بتایا جائے۔ حضرات، میرا مسلک دو ہی جز رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دنیا کے اندر دو ہی بڑے بگاڑ ہیں۔ پہلے نمبر پہ دنیا اعلان تو کرتی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سے بڑھ کر کے کبریائی میں کوئی اور بڑا نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ رحمان اپنے بندوں کے اندر خود کو سب سے بڑا کہہ رہا ہے، اور شیطان رب اکبر کو چھوٹا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے بھی ائمہ ہیں، سب ائمہ میں سے بڑے امام، امام اعظم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلا کر کے ان کی امامت عظمی کا اعلان ساری دنیا میں کروا دیا۔ لیکن شیطان اپنی دعوت کو لے کے امام اعظم کی حیثیت کو کم کرنے کی، ذات کو بڑا کہنے کے باوجود چھوٹا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ اس کی محنتیں اپنی جگہ پر، لیکن اہل الحدیث الحمدللہ جب تک دم میں دم ہے
زندگی ہے، جان اور جہان ہے، یہ اپنے ایمان کا اعلان بھی کرتے رہیں گے اور اپنی دعوت بھی لوگوں تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور دوستو، میں آج مسلک اہل حدیث، ارادہ تھا کہ 40 اوصاف احباب کے سامنے رکھے جائیں جو دنیا میں کسی اور مسلک کے پاس نہیں ہے، لیکن علماء کی لمبی لائن، وقت کی نزاکت اور موضوع کو مزید عام فہم بنانے کے لیے صرف 15 باتوں پر انشاءاللہ اکتفا کروں گا۔ پہلی 10 کا تعلق رب اکبر کے ساتھ اور باقی 5 کا تعلق امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، دعوت دیتے ہوئے یہ پہلا بول دوں، دنیا میں انسان کو یا کسی کا ہو جانا چاہیے یا کسی کو اپنا کر لینا چاہیے۔ اور آج اہل حدیث کانفرنس اپنے سٹیج سے میاں چنو کے باسیوں کو، اہل و عیال کو، یہاں کے رہنے والوں کو، ضلع خانے وال کو، بلکہ ہماری یہ دعوت پوری دنیا کے لیے ہے، خصوصاً یہاں کہہ رہی ہے، پیغام یہ ہے کہ یا تو ہمیں اپنا بنا لو یا پھر ہمارے بن جاؤ، یا ہمیں اپنا بنا لو، ہم آپ کا بننے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، دل دینے کو تیار ہیں، قدم کے ساتھ قدم ملانے کو تیار ہیں، یا لے لیجئے، شکار کیجئے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ہو جائیے۔ بھائیو، پہلی چیز، رب اکبر عرش بری پہ ہے، اس کے بندے زمین پہ ہیں، زمین پہ بھیج کے ان کے سر بنا کے ان کو کہا کہ صرف میرے در پہ جھکنا۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ مسجدوں پہ لکھتے ہیں، درباروں مزاروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ سر جو رب نے دیا ہوتا ہے یہ غیروں کے در پہ جھکا بیٹھتے ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت ہے، لوگوں، جس نے یہ سر دیا ہے اسی کے در پہ جھکے، کیوں؟ ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا، ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا۔ اگر سر ہے تو ذرا غور کر، پہلی اصولی دعوت کتاب سے پیش کر رہا ہوں، اگر دنیا میں کوئی اور در سجدے کے قابل ہے تو ہمیں بھی ساتھ لے چلے، اگر نہیں تو پھر ہمارا ہو کہ ایک اللہ کے در پہ آ جا۔ بھائیو، اللہ فرماتے ہیں، امن خلق السماوات، یہ جملے انشاءاللہ آج بچوں کو بھی یاد کروا رہا ہوں، جوانوں کو تو ہو ہی جائیں گے، میرے بزرگوں کو بھی انشاءاللہ ذہن نشین ہونے چاہیے۔ بزرگ، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے، اپنے اور بیگانے، امید ہے صبح کی نماز سے پہلے پہلے یا تو ہمارے ہو چکے ہوں گے یا ہمیں اپنا بنا چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ رب کا قرآن بولا، دنیا پہ جگہ جگہ جا کے سجدے کرنے والوں اور ایک رب کے در پہ طرف بلانے والوں، سجدے کے قابل صرف وہ ذات ہوتی ہے امن خلق السماوات، جو آسمانوں کو بنا سکتی ہے۔ چنو کے لوگوں، کوئی اپنا نہیں، کوئی بیگانہ نہیں، ایک فیصلہ کیجئے جو قرآن کو مانتا ہے، آسمان کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ ڈھیلے ڈھیلے ہو، کیا بات ہے؟ نہیں، ٹائٹ ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ ہاں جی، مجھے کہا جا رہا تھا کہ کھڑے ہو کے، جی کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے، عوام بیٹھی ہو تو۔ نعرہ تکبیر! صاحب بی اعظم فیصل آباد، حرکت جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ہاں جی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف جو ہے آپ کے زندہ ضمیروں کی اور ان پہ لکھی جانے والی تحریروں کی ہے۔
بھائیوں، اگر پوری دنیا کے اندر کوئی ہستی ہے، کرنے والا ہے، پہنچ والا ہے، اپروچ والا ہے، کوئی بہت زیادہ کتب ابدال کی لسٹوں میں کوئی شخص ملتا ہے، کوئی بابا ملے، کوئی بزرگ ملے، کوئی پہنچی ہوئی سرکار ملے، کوئی صاحب دستار ملے، کوئی صاحب دیوار ملے، کوئی صاحب مزار ملے، ایک سرکار چنو والو لے کے آنا تمہارا کام ہے، جو اللہ کے آسمان جیسا 1 انچ کا ٹکڑا، 7 نہیں، 6 نہیں، 5 نہیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 1 نہیں، صرف 1 انچ آسمان جیسا ٹکڑا بنا کے دکھا دے، اس کا در ہوگا، ہمارا سر ہوگا۔ ہے کوئی؟ ہوئے تو دسیا جائے، بعد چ نہ آخیا جے دال ویچ گیا ہے، ایویں ہی کہندا سی ویکھن نو دال کھان نو مرغ ٹاٹری پائی سی، ہے تا دسو جی۔ میں کیمروں کا رخ آپ کی طرف کرواؤں، کوئی کھڑا ہو، جرت ہو، ہمت ہو، میں ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا۔ ہمیں دعوت دو، اپنا بناؤ، لاہور لے چلو، کوٹ مٹھن لے چلو، پاک پتن لے چلو، اجمیر کی طرف اٹھاؤ، ہمارے قدم 7 کی طرف بڑھاؤ، لے چلو بغداد، جہاں بھی لے کے جانا ہے لے چل، ہاں منجھدار میں لے چل، ساحل ساحل کیا جانا، میری کچھ پرواہ نہ کر، میں خوگر ہوں طوفانوں کا، لے چل۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ بابا پوری دنیا، 7 بر اعظم، 200 سے زیادہ ممالک، دنیا کے جزیرے، بحر و بر اور فضائیں، اس کائنات میں ایک بزرگ لانا تیرا کام ہے، جو آسمان جیسا 1 انچ کا ٹکڑا بنا کے دکھا دے، اس کے در پہ چنو کے سارے وہابی لے کے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہوگا۔ اگر نہ ملے تو پھر آنا ہمارا ہو جا، اور جس نے آسمان کی نیلی چھت تیرے اوپر کھڑی کر رکھی ہے اس کے در پہ آ جا۔ حق بنتا ہے نا دعوت دو۔ تے پاجی یہ کلی میں ہی نہیں دینی، تسی بھی کل جا کے یہی دعوت دینی، سدو۔ قبل اس کے ان کے ہاتھ آپ کے گریبانوں میں کل قیامت کو پہنچے ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں کون سی دعوت دی تھی؟ اج جا کے نہ دے گوٹ پھڑو، باؤ سجے کبے ہمسایاں نو پوچھو پتر کتھے کراؤنا ہی سجدہ لے چل۔ لیکن شرط یہ ہے، وہاں بھی سجدہ اس کو کرے گا جو آسمان بنا سکے، زیادہ نہیں، 1 انچ ٹکڑا بنا کے ہمیں دکھا دے، ہم اس کے در پہ جھک جائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ قیامت تلک، مرتے دم تلک، قبر کی دیواروں تلک، نہ پہلے کوئی کر سکا ہے، نہ آئندہ کوئی کر سکے گا، نہ آج کسی میں ہمت ہے۔ اگر ہمت ہے تو صرف ہاتھ کھڑا کر دے، ہم انتظار کریں گے۔ یہی 7 چک ہوگا، یہی کرملی والا پنڈ ہوگا، یہی مسجد ہوگی، یہی سٹیج ہوگا، اسی طرح لگوا دیں گے انشاءاللہ، اگلے سال تک انتظار کریں گے، اسی طرح کے کیمرے ہوں گے۔ بابا لانا تیرا کام، پوری دنیا کو ویڈیو بنا کے دکھانا ہمارا کام ہوگا کہ اس کے سامنے وہاں بھی جھک رہا ہے، لیکن لے کے تو آ، اگر نہیں لا سکتا تو پھر آ ہمارے ساتھ، ایک اللہ کے در پہ آ جا جسے مسجد کہتے ہیں۔ مزہ ہوا نا؟ دوسری چیز، پاجی تسی تو وڈی گل کیتی ہے، ایڈی پیڑی، ٹکٹ بھاری لگنی ہے، سمانا تے کیڑا جہاز کھڑو، بابے ہونی کیویں جان گے؟ تسی تو اوکھی گل کیتی ہے، کوئی سوکھا کام کرو نا۔ ٹھیک ہے، ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ بڑا چھوٹے کو ملنے لگے تو جھکنا کسے پڑتا ہے؟ ایک بڑا آدمی کھڑا ہے، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے، بچہ پاؤں کتنے اٹھا لے گا؟ اتنے، آخر بڑا ہی چھوٹے کی طرف جھکے گا نا۔ ہم نیچے آ جاتے ہیں، باؤ جی آسمان اونچا ہے، بہت اونچا ہے، کنہ کنواں آئیے، ہاں تیرے بابے کے قدموں کے نیچے جو زمین ہے، اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، تو اگر میرا ہے، مجھ کو مانتا ہے، میرا وہابی ہے، اہل حدیث ہے، بلا دنیا کو جو رب اکبر کے در کو چھوڑ کے غیروں کے در کی طرف لے جا کے رہے ہیں اور ان کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں، اس کو بلا اور کہے پوری دنیا کے بابے مل کے ہمیں 7 چکر ملی والوں کو 1 انچ زمین کا ٹکڑا تو بنا کے دکھا دے۔ شرط یہ ہے اللہ کی زمین کا میٹیریل اور مواد استعمال نہیں کرنا، اپنے پاس سے چوری نہیں کرنی،
چیٹنگ نہیں ہوگی، نقل نہیں چلے گی، یہاں سے نہیں اٹھانے دیں گے۔ تو ریتلی زمین کا 1 انچ ٹکڑا بنوا دے، تو پکی زمین کا بنوا دے، پتھریلی زمین کا بنا دے، تو میرا کا بنا دے، تو چکنی کا بنا دے، کلراٹھی کا بنوا دے، شور کا بنوا دے، 1 انچ زمین کا ٹکڑا پوری دنیا کے باباؤں کو چیلنج ہے، لے آ، ان کی کرامتیں برحق، ان کے جملے برحق، ان کی بایوگرافی برحق، ان کی زندگی برحق، ان کی باتیں صحیح، جو تو کہتا ہے وہ حق، لیکن یہ کرامت بھی تو دیکھا جو قرآن مانگ رہا ہے، جو اہل قرآن اور اہل الحدیث مانگ رہا ہے۔ ہوئی نا بات؟ پاجی ہے جے کوئی ٹریے اگے جی، تیسرا گیر۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کی للکار، اہل حدیث کی پکار، اہل حدیث رب کا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کی بوند اللہ کے علاوہ کوئی اتار سکتا؟ اگر اتار سکتا ہوتا، بنا سکتا ہوتا، H2O کا کلیہ کیمسٹری میں پڑھنے والے، کیمیا دان، یہ سائنس پڑھنے والے میرے طلبہ، یہ سٹوڈنٹس، کم از کم ان کے اساتذہ، ان کی لیبیں، ان کی لیبارٹریاں، ان کے طلبہ، ان کے اساتذہ، یہ ماہرین، یہ پوری دنیا یہ پانی بنا سکتی۔ اگر یہ ان میں ہمت ہوتی تو کل ابھی جب سیلاب آنے سے پہلے میرا ستلج سوکھا ہوا تھا، بیاسے میں ریت اڑ رہی تھی، راوی گندا نالا تھا، چناب سسکیوں پہ تھا، جیلم کا چہلم منایا جا رہا تھا، منگلا ڈیم ڈڈ لیول پہ پہنچا ہوا تھا، انڈیا کے ساتھ ہم پانی کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے مذاکرات کی میز پہ بیٹھے تھے، اقوام متحدہ میں مسئلہ اٹھا رہے تھے۔ اگر دنیا کا کوئی بزرگ، کوئی کرنے والا، کوئی سرکار، کوئی صاحب دستار، کوئی صاحب دربار اگر بنا سکتا ہوتا، پانی کی 1 بوند آسمان سے اتار سکتا ہوتا، تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا، بزرگ آگے بڑھتا، پانی جو ہے عام کر دیتا، بنا دیتا، بارش برکھا برسا دیتا۔ رب نہ برسائے، ساری سرکاریں مل کے پانی کی 1 بوند بھی اتار سکتی نہیں۔ اگر اتار سکتی ہوں تو ویلکم، اہلن و سہلن، ہم تیرے۔ اگر نہ اتار سکے تو پھر تو ہمارا ہونے کی سوچ نہ ذرا۔ معذرت نال سٹیج والے حدیث دا نہیں تے میں کہہ دیندا او تواڈے نالوں تے او ہی چنگی سی جڑی دعوت دیندی ٹر گئی، یا اپنا کسے نو کر لے، یا آپ کسی دا ہو بے لیا، ہاں یا ہمیں ساتھ لے چل، یا ہمارے ساتھ آ جا۔ اسی لیے دعوت، اسی لیے کانفرنس، اسی لیے انتظام، اسی لیے انصرام، یہی ہمارا پیغام۔ لوگوں، رب کا قرآن، آقا کی حدیث، قرآن کی آیات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آؤ یا ہمیں اپنا بنا لو یا ہمارے بن جائیے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، رب نہ اتارے، اتار کوئی نہیں سکتا، رب اتار دے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ اتارا نا، اتارا خیبر پختونخوا، اس کے سارے ضلع اضلاع دائیں بائیں، آگے کو سندھ کو، پنجاب کو، بلوچستان کو، کیا یہاں بزرگ نہیں تھے، ولی نہیں تھے، دربار نہیں تھے، اصحاب دستار نہیں تھے، یہ سرکاریں نہیں تھی، ان کی دیواریں نہیں تھی، ان کے علم نہیں تھے، ان کی کرامتیں نہیں تھی، ان کو ماننے والے نہیں تھے، اور ان پہ بکرے جو ہے ذبح کرنے والے نہیں تھے، دمبے چھترے کٹے دینے والے نہیں تھے، دعائیں مانگنے والے نہیں تھے، پکارنے والے نہیں تھے، چیخنے والے سارے تھے۔ جب رب اتار دے تو روک کوئی نہیں سکتا، نہ اتارے اتار کوئی نہیں سکتا۔ بھائیو، چوتھی بات، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ ساری دنیا جانتی ہے باغات کون اگاتا ہے؟ ٹلے تو نہیں پہ گئے؟ باغات کون اگاتا ہے؟ باغات میں درختوں کو پھول کون لگاتا ہے؟ پھل کون دیتا ہے؟
اگر کوئی ہور کر سکتا ہے نا، ایک کام کرو چنو آ لیو، 2 نمبر پھول پلاسٹک دا چائنا دا بنیا ہوا لبدا تھے، ملتا ہے نا پھول بازار میں، تمہیں پیدا کرنے والے رب کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میں میاں چنو سے یا سات کرملی کسی گھر سے یہ مل جائے گا آرٹیفیشل پھول، میں لا کے یہاں رکھ دیتا ہوں، اگلے سال تک دیوار میں یہاں لگا رہے گا، پوری دنیا کے اگر اندر کسی میں ہمت ہے ہمیں اپنا بنانے کی، ساتھ لے جانے کی، باباؤں کو جو ہے منوانے کی، وہ پھول پڑا رہے گا، اس پھول میں تبھی خوشبو پیدا کر کے دکھا دیں۔ ہے کوئی؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا اٹھاؤ تلوار، میں نہیں کہتا، بازو بھی ہیں، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ڈولے بھی ہے، سینہ بھی ہے، چوڑا بھی ہے، چکلا بھی ہے، باڈی بلڈر بھی ہے، ہمت بھی ہے، دلائل بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، دربار بھی ہیں، مزار بھی ہیں، صاحب دستار بھی ہیں، کبے بھی ہیں، جبے بھی ہیں، لے آؤ ایک پھول وہابی آرٹیفیشل 2 نمبر میڈ ان چائنا لا کے تجھ کو دیتا ہے، اس کے اندر کسی بزرگ سے تبھی خوشبو تو پیدا کروا دے، اگر نہیں کروا سکتا تو تیرے گاؤں کے ارد گرد، تیرے گھروں کے اندر، تیرے چکوک کے اندر، تیرے شہروں کے اندر، تیری نرسریوں کے اندر، تیرے باغات کے اندر، تیری فصلوں کے اندر جو پھول بنا کے تبھی خوشبوئیں ڈال سکتا ہے، اس اللہ کے در پہ آ جا، ہمارا ہو جا۔ 5ویں چیز اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، عبد الرزاق تو ان سے یہ چیزیں مانگ رہا ہے، یہ سارے بابے لے آئیں، باوے لے آئیں، آوے کے آوے لے آئیں، پہلے لے آئیں، موجودہ لے آئیں، آنے والے لے آئیں، چھوٹے لے آئیں، بڑے لے آئیں، سرکاریں لے آئیں، دستاریں لے آئیں، مزاریں لے آئیں، درباریں لے آئیں، سب کے سب لے آئیں، ایک میدان میں اکٹھے کر لے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، یہ کہاں لے کے چلے ہیں؟ یہ تو اتنے بھی قادر نہیں کہ ایک درخت کو بنا سکے۔ ما کان لکم ان تنبتوا، بھابیاں دے گھر چ ایک نیمی گڈ دو جڑی بابیاں دی اپنی بنائی ہوئے، پھر میں کہہ دوں کہ یہ کیا بنائیں گے درخت کو، یہ جڑ نہیں بنا سکتے، جڑ کیا بنائیں گے، تنا نہیں بنا سکتے، تنا کیا بنائیں گے، یہ ڈالی نہیں بنا سکتے، ڈالی کیا بنائیں گے، اگر نہیں بنا سکتے لوگوں ہم نیچے آ جاتے ہیں، ایک پتا بنوا دو، ایک پتا نہیں پتے میں چلنے والی ایک رگ، ایک وین بنوا دو، اگر کوئی بابا اپنے مٹیریل سے بنا دے در اس کا ہوگا، سر ہمارا ہوگا، اور اگر بنا سکتے ہوتے میاں چنو چ بابیاں دیاں تیاں نو کم از کم 2 نمبر لکڑی دا جیز بنا کے فرنیچر والے نہ دیندے، یہ اپنی کڑی نو تو کم از کم ٹالی لوا کے اصلی دیندے نا، باجی ٹالی لبدی نہیں، پرانی ہو گئی ہے، ہن کٹھ نہیں لبدی، کالی نہیں لبدی، 2 نمبر مال تو چھل چھل کے لا کے چنیوٹ والے بھیج دیندے، کوئی اتھو ہے دڑا مڑا سارا رگڑا ادھر ادھر دا، ہاں کم از کم میرے بزرگ کو، بزرگ کے گھر کو، بزرگ کی اہلیہ کو، بزرگ کی بیٹی کو، اس کی آگے چلنے والی نسلوں کو، ان کو تو 2 نمبر اپنے گھر کے اندر اللہ اکبر ادھر اشارہ کرتے کرنے والی کرامت دکھاتی ذات، ادھر دربار پہ ساری ٹالیاں ٹالیاں، ایک ٹالی ایک شیشم دو اپنی طرف سے بابا جی بنا کے دکھا دینا، ٹالی تو دور دی گل ہے، ٹالی نو لگن والی ایک پھلی بنا کے دکھا دینا، کیوں پا جی لے جو سانو لٹ کے گولڈن چانس جے، سنہری موقع جے، بھابی اج پھنسے جے، آ جاؤ، ہاں جی یہ ہے، لے آئیے نا۔ 6ٹھی چیز امن جعل الارض قرارا، زمین کس نے بنائی؟ بنا کے گول ہے نا زمین، گول ہی ہے کہ چنو چوکڑی ہے، گول ہی ہے نا، یہ گول بنا کے پانی پہ کھڑی کر دی، اور پھر زمین کے اوپر چلے، میں بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے بزرگوں کو پوچھ لیں، بھائیو ہمیں کو لوٹنا چاہتا ہے، لوٹ سیل ہے، 7 کرملی کا لوٹ سیل میلہ ہے، وہاں بھی جمع ہے، رات کا موقع ہے، اندھیرے میں روشنی میں اندھیرا ہے، آج اگر لوٹنا ہے تو لے جائیے، ایک بابا لے آؤ سٹیج تے، پانی دا میں ٹب رکھنا، وچ فٹ بال ہوا پر کے رکھنا، بابے نو کہنا بابا جی ایتھے کھڑے ہو کے تو بخاؤ، پھر بیلنس ہو، ڈولنا نہیں، ڈولنا
تو جے وہ جمناسٹک دا ماہر ہویا کھلو گیا تو میں کہنا بابا جی ذرا اپنا پتر بھی تو کچھڑ چکو ذرا. ہاں جی چک دیاں تھلے چک دیاں جے پھر ڈول گئے تو پا جی تسی ساڈے جے نہ ڈولے تو اسی تواڈے. تو جے وہ بھی کھڑا کر لیا میں دوجا جن جمے نے کھڑا کر کے نال بیگم نو بھی اتنے اسے فٹ بال تے کھڑا کراؤنا. جے کھلو گئے تو پا جی اسی تواڈے نہ کھلو سکے تو بننا پو. وہ یارو دیکھو تو صحیح کس رب کا در چھوڑ کے دنیا جا رہی ہے. زمین بنائی, زمین کو فٹ بال بنایا, اس کو گول بنایا, پانی کے اوپر ٹھہرایا, دنیا کے سارے انسان چڑھائے, حیوان چڑھائے, چرند چڑھائے, پرند چڑھائے, شیطان چڑھائے, اچھے چڑھائے, شریف چڑھائے, ہاتھی بٹھائے, شیر بٹھائے, چیتے بٹھائے, اس پہ رن وے بنائے, فلائٹیں اتر رہی ہیں, کوئی چڑھ رہی ہیں, جھٹکے لگ رہے ہیں, کوئی کھود رہا ہے, کوئی کورید رہا ہے, کرینے لگی ہوئی ہیں, کوئی گڑے بنا رہا ہے, کوئی اوپر جو ہے مٹی بھر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. حضرات پہاڑوں کو لادا ہوا لیکن زمین کو کبھی ان بیلنس ہونے دیا تمہارے رب نے. پھر اس کے در کو چھوڑ کے جاتے ہو, لیکن جب کرتا ہے نا تھوڑا سا ڈولتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جھٹکا لگتا ہے لوگ بابے کی دربار میں بیٹھے اٹھ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. بابے بھی باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں. جی ہے کوئی 6 باتیں. 7ویں بات وجعل خلالہا انہارا, تمہاری کرملی کے قریب سے 2 نالے ایک نہر گزر رہی ہے. جی دریا آپ کے قریب ہے کہ دور ہے؟ اور ابھی لگ گئی ہے. جی دوستو پوچھنا چاہتا ہوں دریا کون بناتا ہے؟ ٹلے ہو آج کی گل ہے, ٹیوننگ نہیں ہوئی لگتی. وہابی اور ڈھیلا ہو ایدا نہیں جی, ایدا نہیں ہے تیز ہونا ہے. ہاں جی ان کے راز ہم جانتے ہیں یہ بیچارے کیوں ڈھیلے ہیں. وہ بھائی اہل حدیث الحمدللہ دنیا میں فعال پرزے کا نام ہے. جو دن کو چلتا ہے رات کو بھی چلتا ہے. لیلھا کا نہارھا, اس کی دن کی دعوت رات کی دعوت, نہ اس میں اندھیرا نہ اس میں اندھیرا, نہ اس میں کمی نہ اس میں کمی. یہاں تھکن وکن کا چکر کوئی نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں اگلے پچھلے, ہر ہمسائے کو دعوت پیغام یہ ہے لوگوں آؤ. زمین کے اندر دریا کون بناتا ہے؟ ایک اللہ. پاکستان میں کتنے دریا بنائے؟ 37 پا جی ڈنڈی نہ مارو. 37 دریا ہے میرے پاکستان میں. 5 آپ کے پنجاب میں بنا ڈالے. دوستو یہ پنجاب کے دریا کل خشک تھے کہ نہیں تھے؟ نا ابھی سیلاب آیا بھر گئے. اور مہینے نو انہاں پھر خشک ہونا ہے, اور مہینے کو یہ پھر خشک ہوں گے. کچھ ہو چکے باقی ہو جائیں گے. کیوں؟ میں کوئی بزرگ نہیں کہ پیشین گوئی کرنڈیاں لگ. فیضان سیڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر, مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سیڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں. دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت. ہمارا پتہ ہے فیضان سیڈی سینٹر, عزیر PCO, نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث, محلہ فیصل کالونی, پرانی چنگی, حفصآباد روڈ, گجرانوالا. اس میں اندھیرا نہ اس میں اندھیرا, نہ اس میں کمی نہ اس میں کمی. یہاں تھکن وکن کا چکر کوئی نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں اگلے پچھلے, ہر ہمسائے کو دعوت پیغام یہ ہے لوگوں آؤ. زمین کے اندر دریا کون بناتا ہے؟ ایک اللہ. پاکستان میں کتنے دریا بنائے؟ 37 پا جی ڈنڈی نہ مارو. 37 دریا ہے میرے پاکستان میں. 5 آپ کے پنجاب میں بنا ڈالے. دوستو یہ پنجاب کے دریا کل خشک تھے کہ نہیں تھے؟ نا ابھی سیلاب آیا بھر گئے. اور مہینے نو انہاں پھر خشک ہونا ہے, اور مہینے کو یہ پھر خشک ہوں گے. کچھ ہو چکے باقی ہو جائیں گے. کیوں؟ میں کوئی بزرگ نہیں کہ پیشین گوئی کرنڈیاں لگدا ہی ایداں. گھر دیاں گلاں ہی سانوں پتہ ہے اپنا گھر کداں دا ہے. کرملی چ مہمان آئے, پا جی دسو کی خدمت کریے؟ وہ کچھ نہیں یار بس چاہ ہی پلا دو. کہندے پا جی چاہ تو نہیں ملنی. کیوں؟ دودھ ہی کوئی نہیں یار. اچھا
ہمسائے کو بھیجا جا یار دودھ دے آ، وہ دودھ دینے آیا، کہندے بھاجی تہاڈی مہربانی پر ساڈے کول تے بھانڈا ہی کوئی نہیں۔ پہلے روتے رہے ستلج سوکھا ہوا ہے، بجلی کہاں سے بنائے، بیاسا سوکھ گیا، بجلی کہاں سے بنائے، راوی سوکھ گیا، بجلی کہاں سے بنائے، چناب میں پانی نہیں، بجلی کہاں سے بنائے، ڈہلم میں پانی نہیں، بجلی کہاں سے بنائے، انڈیا نے بند باندھ لیے پانی، بجلی کہاں سے بنائے، ہاں ہاں روتے رہے پانی نہیں پانی نہیں پانی نہیں۔ جب رب نے 100 سال کا پیکج دیا تو اب سنبھالنے کو برتن کوئی نہیں، ڈیم ہی کوئی نہیں، کتھے پائیے، رول گئے رڑ گئے۔ ہاں ہاں 1 مہینے کے بعد یہ پھر خشک ہوں گے۔ اوے جاؤ، ساری دنیا کو چیلنج ہے اور کہیں نہیں۔ میرے پاکستان کو آج بجلی کی ضرورت، لوڈ شیڈنگ بہت، صنعت برباد، فیکٹریاں گئی، سب کچھ گیا، گھر گئے، کاروبار گئے، معاملات گئے۔ اوے یارو ان سارے بزرگوں کے چل کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ایک تے دریا بنا دین جڑا کلے پنجاب دا ہوئے، پختونخوا بولے پنجاب کے خلاف، بلوچستان بولے پنجاب کے خلاف، سندھ بولے اس کے خلاف، تو ہمیں کم از کم ایک دریا پنجابی دریائی بنا دے، پنجابی بزرگ مل کے، حضرات لاہور سے چلے صادق آباد کی پٹی تلک، یہ خود کفیل ہوں ہم اس میں پانی لیں جو مرضی بنائیں، سدا بہار ہو کبھی خشک نہ ہو۔ اللہ کی قسم جو بابا جس سے تم بنوا کے دو گے، میں اس دریا کا نام اس بابے کے نام پہ رکھ دوں گا، 1-1 فٹ کی پٹی کے اوپر بینر لگوا دوں گا، جھنڈے گڑوا دوں گا اس بابا جی کے، لانا تیرا کام ہے، اس بابے کے در پہ ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے۔ بھاجی دریا دی لوڑ ہے جے نا، فصلاں سک رہی نے، کیوں؟ چلیے سارے بابا جی دی پیری پہ جیے چنو شریف، اور تسی کچھ ہمت کرو۔ وہ بابی تانے دیندے نے، میرے بھائی نہیں، ایسے نہیں ہونے والا، لیکن آگے اور آسان کام ذمہ لگائیں، چلیں دریا تو مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، کون ہے جو زمین میں کیل گاڑ کے دکھا دے؟ ایک بات یاد رکھو، اہل حدیث کے خلاف مناظرے کیے جا سکتے ہیں، بحثیں کی جا سکتی ہیں، مباحثے کیے جا سکتے ہیں، ان کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، ڈنڈے دکھائے جا سکتے ہیں، ہاتھ دکھائے جا سکتے ہیں، مکے دکھائے جا سکتے ہیں، انگلی دکھائی جا سکتی ہے، ان کو بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن جس کو اہل حدیث پیش کر رہا ہے، مرتے دم تک اس سٹیج پہ آ کے مائی کا کوئی لال جس نے ماں کا دودھ پیا ہو ہمارا لحاظ نہ کرے، وہ لے آئے، اس بات کا جواب انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ باتیں ہم نے کہی ہیں، اس کا جواب نہیں آئے گا، گالیاں دے لیں گے، برا کہہ لیں گے، بہت بول لیں گے، مناظرے کروا لیں گے، ادھر ادھر کی مار لیں گے، انگریز کی اولاد کہہ لیں گے، ہاں جب بات نہ بنے تو پھر یوں ہی ٹالا جاتا ہے اپنوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن وہابی جو کیل گاڑ دیتے ہیں نا اللہ کی توفیق سے، انہوں ٹوٹنا بہت اوکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، زمین میں پہاڑوں کے کیل کون گاڑتا ہے؟ کون؟ بھاجی چنو چ کوئی پہاڑ ہے گا جے؟ پتھر کتوں منگواندے ہو سڑک بناونی ہوئے تو؟ سرگودوں یا چنیوٹوں؟ گھر کوٹھی چ پاؤنا ہوئے تے اتھوں، پٹرول پمپ اوتھے جو ہے وہاں بھی وہیں سے ٹرک اور ٹریلر کرایہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتے ہیں نا، بل بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ او بھائیو جاؤ، سارے مل کے بابا جی کو کہو بابا جی مر گئے رڑ گئے، سرگودے والے بابیاں نے اتنے پہاڑ بنوا دیتے، تسی سانو ایک پہاڑ ہی بنوا دو، کریشر لائیے اپے توڑیے، جداں دا پتھر جداں دی بجری، جتھے چاہیے پنڈو پنڈ سڑکاں کوئی ٹوٹی نہ ہوئے، پنجر لائی جائیے، شہر میں کوٹھیاں بنوائے جائیں۔ وہ جاؤ پوری دنیا مل کر کے کسی ایک بابے کو لے آئے جو کسی شہر میں ایک پہاڑ کھڑا کر دے، میں اس پہاڑ کا نام بابا جی کے نام پہ رکھ دوں گا۔ اللہ دے پہاڑاں تے قبضے کر کے اتنے جا کے دربار بنا کے کہنا ہے فلاں بابے دا پہاڑ ہے، ایدا نہیں، اپنا بنا کے بابے نہ ذرا۔ پہاڑ بنانا تو دور کی بات، مجھے پتھر بنا کے نہیں دے سکتا، پتھر دور کی بات، مجھے روڑی بجری چھوٹی سی، وہ جو بجری کے اوپر چھوٹی چھوٹی ریت ڈالتے ہو نا، وہ نہیں بنا کے دے سکتا، کہاں سے بیچارہ لائے گا، وہ خود فقیر ہے، محتاج ہے اللہ کا۔ حضرات کتنی باتیں ہو گئیں، چلو ڈنڈی مارے تو تہاڈی مرضی، بہرحال گنتے رہنا۔ اگلی چیز اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کون ہے جو دو پانیوں کو پردے کے بغیر، جو نظر نہیں آتا، کسی دیوار کے بغیر، اینٹ کے بغیر، گارے کے بغیر، پتھر کے بغیر، یہ ان کو روکتا ہے، یہ میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا، یہ اس میں نہیں جاتا، وہ اس میں نہیں آتا، کون ہے؟ اچھا کدی ویکھیا بھی جے اداں دا منظر چنو والےو؟
نہیں، دعوت دیتا ہوں 2 جگہ دکھاتا ہوں پاکستان میں، ویسے تو بہت ہیں، ایک تو بحرین علاقہ، وہ تو اللہ نے ویسے ہی اب اٹھوا دیا. یہ ہیڈ تریمو ہے نا، تریمو، یہاں 2 دریا ملتے ہیں، چناب اور جیلم. کبھی جا کے یہ سین دیکھو، کل ہی مچھی کھانا نہ جایا کرو، کبھی یہ بھی دیکھنے جاؤ. آپ نے یہاں اپنے پاس سدنائی میں دریا کے اوپر سے نہر نالا گزرتے تو دیکھا ہوگا، یہ تو ویکھے آجے بندے نے بنایا، لیکن جو رب نے بنایا یہاں پانی کے اوپر سے پانی فاصلے سے گزر رہا ہے، گزارا کیا، لیکن درمیان والی دیوار نظر آ رہی ہے. میرے رب نے جو بنایا، جیلم کا اور چناب کا پانی آ رہا ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی حاجز دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ اس میں نہیں مل رہا، وہ اس میں نہیں مل رہا، دونوں کے رنگ اپنے اپنے، لائنیں اپنی اپنی چل رہے ہیں. اگر زیادہ دیکھنا ہو تو میرے شہر اس شریف سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پہ اور علی پور سے 11-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیڈ پنجنند پہ تشریف لائیے. آج کل وہاں پانی ہے، 5 دریا آ رہے ہیں، اپنا اپنا رنگ، اپنی اپنی لائن چلے جا رہے ہیں، اور رب کی توحید، ایک رب کا در، اہل حدیث کی دعوت ثابت ہو رہی ہے. دیکھنا ہو اتھے جانا بھی مشکل ہے، جیب چ پیسے کوئی نہیں، تے 10 روپے دا کم ہے، سویرے ایک آنڈا لے کے کر لے جاؤ. گھر میں اہل حدیث کانفرنس، گھر کسی کا ہو، اہل حدیث کانفرنس، وہاں جو ہے اس انڈے کو لے کے جائیے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، یہ سمندر میں دیتا ہوں، کوزہ میں دیتا ہوں، اس میں پانی، 2 دریا، 2 پانی الگ الگ رنگ کے لے کے. حضرات آپ کو علم ہے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب میں انڈوں کی سب سے بڑی مارکیٹ کما لیا سمندری انڈا. جب کمالیے میں مرغی نے دیا، نیچے گرا، جھٹکا لگا. جب اس کو اٹھا کر کے کریٹوں میں ڈالا تو جھٹکے لگے، جب اٹھا کے گاڑی میں رکھا گیا تو جھٹکے لگے. ان کچے راستوں سے نکل کے جب یہ لوڈر، یہ شاہزور نکلا تو جھٹکے لگے. جب مین روڈ پہ چڑھے تو جھٹکے لگے. جب میاں چنو کے اندر اتارا گیا تو جھٹکے لگے. 7 کرملی کی طرف انڈا پڑا تو جھٹکے لگے. راستے میں آنے والے آپ کی سڑک پہ جم بھی لگے. یہ انڈا ہلتا رہا، شیک ہوتا رہا، جھٹکے لگتے رہے. دکان میں اتارا گیا، پھر جھٹکے لگے. بچہ لینے گیا، دکاندار نے ایک ڈالا، دوسرا ڈالا، ایک دوسرے پہ گرتے رہے، جھٹکے لگتے رہے. پھر بچہ شاپر ہلاتا آیا، جھٹکے لگتے رہے. آپ کھڑے ہیں، بیوی نے پکڑا، اس نے پکڑ کے چمچی پکڑ کے، چمچ پکڑ کے جب اس کو ٹھکورا لگایا تو وہ پھر ہلا. جب کھول کے اندر دیکھا، اتنا ہلنے کے باوجود سفیدی زردی میں نہیں ملی، زردی سفیدی میں نہیں ملی. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. اس رب کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ بلاتا ہے. اللہ نہ کرے زردی سفیدی میں، سفیدی زردی میں مل گئی ہو، بیوی تیری ہوتی ہے، انڈا تو لایا ہوتا ہے، تیرے 10 روپے کو نہیں دیکھتی، تیرے درجن کے درجن اگر پانی سفیدی زردی میں مل گئی ہو، اٹھا کے بیوی کہاں پھینک دیتی ہے؟ کوڑے کی ٹوکری میں. چودھری کسی گندی دکان تے جا وجائیں، کسی گندی ککڑی دے گنڈے انڈے جڑے نے وہ لے کے آ گیا. اے کتھوں ہے، کی ہے؟ تو ٹھیک ہے بھوکا ہی جا، اج ایداں دے انڈے لے آئے گا تے پھر میں تینوں فرائی پین چ تل کے تے نہیں دینے، میں کیوں تے خراب نہیں کرنا، میں باقی چیزاں بھی ایویں گھر چ سمیل تے بو چک ٹوکری گندی. حضرات بندے کو بھی اللہ نے 2 حدود دی ہیں، ایک طرف شرک کھڑا ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف رب اکبر ہے، دوسری طرف شیطان کی دعوت، ایک طرف رحمان کی دعوت. اگر یہ دونوں آپس میں مل گئیں، بندہ گندا ہو گیا، بندہ گندا ہوا تو رب بھی کوڑے کی ٹوکری میں پھینکے گا، اور رب کی کوڑے کی ٹوکری جہنم ہوتی ہے. آخری چیز ذکر کریں، کتنی ہوئی ہے؟ 9. میں نے کہا تھا رب اکبر کی توحید پہ، اہل حدیث کی دعوت، 10 چیزیں رکھنے والا ہوں. یہ ہیں زیادہ، یہاں پہ کافی ساری ہیں، لیکن میں نے محدود کر دی آپ لوگوں کو کوٹے کو دیکھتے ہوئے. حضرات آخری بات کرتے ہیں، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. کون ہے جو نئے سر سے باپ کی پشت سے اٹھا کے یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے سینے کی ہڈیوں کے پیچھے سے پانی کی بوندوں کو لے کر کے تجھ کو جو ہے جنین کی شکل میں رکھ کے، حمل کے ایام میں اٹھوا کر کے دنیا کے اندر لا کر کے بہترین انسان بنا کے مقابلہ حسن میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. دنیا آشش کرتی ہے، کوئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ اللہ. اللہ دی قسم دنیا دے سارے کرنی والے جیداں دا منڈا مانگدے نے، اوداں دا انہاں نوں نہیں لبدا. اکثر ہوندا ہے بابا جی دی اپنی شکل تے نہیں گیا ہوندا، بڈھی غالب آ جاندی ہے. پھر ہاں کون بناتا ہے؟ ثم یعیدہ.
मुकाम समझने वाला पैगाम अल्लाह फरमाते हैं, पूछ इनको दावत दो या अपना किसे नु कर ले जा हमें, हम जाने को तैयार हैं। वो बात पुरानी छोड़ दे, रगड़े मगड़े दगड़े, मैं तेरी मैं तेरी मैं तेरी, तू मेरा तू मेरा तू मेरा, नहीं। आ दलील को लेके आ, किसी को लेकर के आ, हमें ले जाए या फिर हम सबको ले चले हैं। और अल्लाह का शुक्र है लेके जा रहे हैं। नकवी भी आए, सियालवी भी आए, हजारवी भी आए, आ रहे हैं कि नहीं? अवाम भी और उलमा भी। ये पाजी सन लगी है, लगी रहनी है, ये लगी है, ये तारे टुटते रहने ने ते इंशाअल्लाह दुनिया देखती रहेगी। मेरे अहले हदीस की दावत, उनकी अपनी नहीं, किताब सुन्नत की दावत होती है। वो मरने के बाद बंदे को उठाता कौन है? दोबारा बनाता कौन है? अगर किसी बाबे में ताकत हो तो आए, मुझे ले जाए, मैं उसके दर पे झुकूंगा। शर्त यह है इतना काम करे, मेरी 2 बेटियां चन्नू में दफन है, 2 बेटे फैसलाबाद में दफन है। कब्रिस्तान में बताता हूं, कब्र की जगह मैं दिखाता हूं, बच्चे की तस्वीर मैं देता हूं, आए तशरीफ लाए, टेंट मैं लगवा देता हूं, पंखे एसी जैसा मौसम का माहौल होगा मैं करवा देता हूं। दुनिया के मीडिया में से जिस पे हाथ रखें वो लाके बुलवा देता हूं, जितने दिन मांगे वो भी दे देता हूं, खिदमतें भी करूंगा, जो मांगेंगे खाने में वो भी पेश करूंगा, जिस तरह की सहूलत कहेंगे वो भी पेश करूंगा। इतना काम है कि सिर्फ वो मेरे उन 4 बच्चों में से किसी एक बच्चे को तो जिंदा कर दें। है किसे को? और किथे गए करने वाले? किथे गईयां करामता, किथे गईयां कहानियां, किथे गईयां वो लोग दास्ताना? वो लोगों को यूं बहकाया ना करो, किताब और सुन्नत की तरफ जरा आया करो और देखा करो। हजरात, इसके बाद अहले हदीस का मसलक है कि अगर किसी के दर पे झुका जाएगा तो वो रब्बे अकबर का दर है, रब्बे अकबर का दर है। उसके दर को छोड़ के किसी और के दर पे झुका नहीं जाएगा। क्यों? सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। या तो रब नूं रब दा सिर मोड़ दे तो सिर लवा बाबे कोलों, तो जेड़ा बाबे दा सिर है झुकण दे वैसे ही काबिल नहीं होता जी। शाहदौला गुजराते में वो सब कुछ ठीक बनाते हैं, पर सिर छोटा बनवाई जा। ए मजहब तेरा कर शर्म जरा ला, हौला वाला। हाँ, महबूब की बात करें, ला इलाहा इल्लल्लाह पोर्शन मुकम्मल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हजरात मैंने ऐसे नहीं कहा, आगे जाके कुरान कहता है कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। सच्चा कौन झूठा कौन तेरा ज़मीर फैसला कर सकता है, दलील ले आ। अगर इनमें से किसी एक को अमलन दुनिया को दिखा सकता हो तो ले आ, तू सच्चा। अगर ना ला सकता हो, ना बना सकता हो, ना कर सकता हो, ना कोई माने तेरी, ना कोई चले, वहाबियों के दरबार में आकर के यहाँ आके एक जगह पे एक काम इनमें से दिखा न सके, हिम्मत न कर सके, पांव कांपने लगे, जिस्म थरथराने लगे, और जो है उसकी हड्डियां कपकपाने लगे, कशारीरे खड़े, और ये उसके बाल खड़े हो जाएं, दिल घबराने लगे, ब्लड प्रेशर लो होने लगे, समझ जाना कि फिर किताब सुन्नत की दावत सच्ची है और उसका मैंने साथ देना है। भाइयों, महबूब की बातें करें। सारी कायनात सब तू सोना मियां चन्नू वाले हो कौन है? चन्नू वाली सरकार, पाकपतन शरीफ वाली दरबार, करमा वाली सरकार, कोट मिठन वाली सरकार, दाता जी होनी, कोई और? अल्लाह की कसम तेरी जुबान जेब नहीं दे सकती कि तू जुमला बोले, तेरे ईमान का खतरा होगा जब तक तू मोहब्बत में आके, प्यार में आके, इश्क में आके, मस्ती में आके इल्ला के जबरदस्ती का मामला ना हो जाए तो तुझे क्या कहना पड़ेगा? कायनात में सबसे हसीन और जमील, सबसे खूबसूरत, सबसे निराला, सबसे तारीफों में ज्यादा वो कौन है? मुहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। आ कभी देख तो सही, तूने जिनको इमाम बनाया कितने छोटे छोटे हैं, मेरे इमाम को तो देख कितना बड़ा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके सैयदना खातम से पहले जितने भी अंबिया हैं अल्लाह ने पीछे खड़े कर दिए, इमाम आजम को आगे खड़ा करके मुसल्ला दे के बना दिया। जब तू नाते पढ़ता है, जब तू जिक्र छेड़ता है, जब तू तज़किरे करता है, जब तू हुस्न बयान करता है, जब तू उनके जुल्फों से लेके पांव के नाखूनों तक एक एक अंग का हुस्न बयान करता है, दुनिया सर हिलाती है। वो सर हिलाने वाले भाइयों गौर तो करो, अगर कायनात में दुनिया का सबसे हुसैन माथा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है या किसी और का? जिदा ईमान है जरा दो में हाथ चुके नारा तकबीर। चुको चुको की हो यार, और भी कुछ कहना है? इधर ही रहे, हाथ नीचे ना आए। सबसे हुसैन माथा किसका? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। वो जाओ सारी दुनिया एक मौका दिखा दे जब दुनिया का हसीनो जमील चेहरा किसी और की दरबार पे झुका हो, आदम से लेके किसी बुजुर्ग की चौखट पे झुका हो, लाना तेरा काम होगा, अल्लाह की कसम उसकी चौखट पे झुकना मेरा काम होगा। एक हवाला। नारा तकबीर, शान मुस्तफा। जी नीचे करें हाथ भाई, अल्लाह गवाह है भाइयों। एक हाथ एक हवाले के लिए अब उठे जो कह सकता है कि मैं पेश करता हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सबसे हसीन और जमील माथा, इमाम आजम का माथा, अल्लाह की दरबार के अलावा, रब के दर के अलावा। रसूलुल्लाह के पहले कितने बुजुर्ग थे? 1,24,000। अगर नहीं मानता 1,23,999 बाटा रेट, इतने तो कम अज कम थे ना। तू खुद कहता है, बोलता है, बताता है, समझाता है, तहरीर में, तकरीर में, बयान में, खिताब में, जुमलों में, किस्सों में, कहानियों में, दास्तानों में। जरा एक मौका तो ले आ जब कायनात का हसीनो जमील माथा अल्लाह के दर के अलावा किसी और दर पे नहीं झुका। उस माथे को मानने वाले का माथा किसी और के दर पे झुके तो क्यों झुके? बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और। दूसरी बात करें भाइयों, मैं मुंतजिर रहूंगा 7 करमली अगला साल, अल्लाह उम्र करे, आपको जिंदगी दे, सेहत दे, ईमान वाली हयाती दे, अल्लाह आपको सोच और समझ दे। 1 साल पूरी, वैसे तो ये सुबह मंजर तय हो जाएंगे, अभी हो गए, नखेड़े हो गए, बात समझ आ गई कौन किस पानी में है। लेकिन फिर भी हथ पैर मारने होने ते मारिया जे साल पूरा है, अगले साल इत्थे ले आके एक हवाला। दूसरी चीज, दुनिया में जुबानों में सबसे महबूब जुबान किसकी है लोगों? ऊंचा बोलो भाई, नेकी मिलेगी इंशाल्लाह। हाँ, किनकी? सब मानते हो? दुनिया में सबसे हसीन और जमील, प्यारी, मोहब्बत वाली, वही वाली, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वाली जुबान किसकी? सैयदुल कौनैन की, जिसका कलमा पड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी, है कि नहीं? अगर जुबान खूबसूरत है तो उनकी जुबान से निकलने वाली आमीन बदसूरत क्यों है? तूने सोचा कभी? नहीं सोचा, समझ नहीं आई। आमीन जुबान तो खूबसूरत है, लेकिन जब आमीन बोलती है तो तुझे फिर अच्छी क्यों नहीं लगती? दोस्तों, जो महबूब की जुबान को सबसे खूबसूरत, हसीन और जमील मानते हैं, सज्जी उंगली ते चुको तानो जरा, सिर्फ सज्जी उंगली चुको। हाँ जरा, अब बाकियां भी वेखिए केड़े ने दूजे। हाँ, अगर ये है, अल्लाह गवाह है, आज के बाद इंशाअल्लाह आमीन चलेगी। अगर जुबान खूबसूरत तो आमीन भी खूबसूरत। नीचे करो जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में सबसे हसीन सीना किसका? अलम नशरह लक सदरक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। जब बयान होता है ना सीने की बारी, अल्लाह की कसम दुनिया को इस तरीके से अहादीस सुनाते हैं, रिवायात सुनाते हैं, वाकयात बताते हैं, तज़किरे मौज से छेड़ते हैं, हुस्न और जमाल होता है, मदीने और सीने का जिक्र होता है, और वहां पे पसीने का जिक्र होता है। लोग जो है सर मार रहे होते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते हैं, नोट पे नोट दे रहे होते हैं। और दोस्त, अगर ये दुनिया का सबसे हसीन और जमील सीना है, अपने ईमान से पूछ, फिर ये सीना जब अपने ऊपर हाथ रख रहा होता है तो तुझे तब ये सीना अच्छा क्यों नहीं लगता? आगे बढ़।
دنیا کا سب سے اچھا ہاتھ کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ بیان ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں حضرات۔ جب یہ مٹھی پھینک رہا ہے تو خوبصورت، جب پھینک رہا ہے تو خوبصورت، جب لبیک کہہ رہا ہے تو خوبصورت، جب اللہم اشہد کہہ رہا ہے تو خوبصورت بیان کرتا ہے، تذکرے چھیڑتا ہے۔ محبوب کا ہاتھ جہاں جیب میں جائے تو بیان کرتا ہے، یہ سیدہ فاطمہ کے سر پہ آئے تو بیان کرتا ہے، کسی کے کندھے پہ آئے تو بیان کرتا ہے، کسی کے ساتھ سلام لے تو بیان کرتا ہے۔ لیکن جب یہی ہاتھ محبوب کے سینے پہ یوں آ کے بند جاتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ جب رفع الیدین کے لیے اٹھ جاتا ہے تو یہ ادا بری کیوں لگتی ہے؟ سوچا کبھی؟ ہر مقام پہ اٹھے تو بیان کرے، لیکن جب نماز میں رب کے سامنے حد و منکبیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے برابر یہ ادا آئے، سٹائل آئے، تو پھر تجھ کو کیا ہو جائے؟ کہنے والے نے کہا تھا سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی۔ اور ثمامہ بن عسال کے مسجد نبوی میں جواب کھڑے کھڑے اکھڑے اکھڑے محبوب خدمتیں کرتے جائیں، وہ اکڑتا جائے، وہ بکھرتا جائے، وہ بگڑتا جائے، محبوب کو جو ہے چھوڑ کے چھوڑا گیا، چلا گیا، لیکن کیا ہوا؟ دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی، واپس لوٹا، محبوب ہاتھ بڑھائیے، کہا کیا ہوا؟ تو لڑ رہا تھا، ان تقتل ذات دمن کی باتیں کر رہا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا محبوب دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ اور دوست تو نے بھی شاید ایسا عزم کیا ہو، سوچا تھا اب نہ رفع الیدین کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا تھا، اب فیصلے کیے تھے، سوچا تھا اب نہ رفع الیدین کریں گے، دیکھی جو ادا تیری، دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ درباروں پہ بیٹھنے والے، انکار کرنے والے، رد کرنے والے محبوب کی ادا پہ آج جان نچھاور کرتے ہیں، ہاتھ کٹ تو جاتے ہیں مگر رفع الیدین سے کبھی روکے۔ بھائیو محبوب کا ہاتھ اچھا، شہادت کی انگلی بھی اچھی، اچھی کہ نہیں اچھی؟ سب سے اچھی، سب سے نرالی، سب سے منفرد۔ حضرات یہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے اٹھے تو اچھی، اللہ کی طرف اٹھے تو اچھی، لیکن جب تشہد میں آ کے محبوب کا عمل بیان ہو، کانا یحرکھا کانا ینصبھا، یا یہ کہے کہ کانا یشیر بھا، آپ اس کو گاڑ دیتے تھے، آپ اس سے اشارہ کرتے تھے، آپ حرکت کرتے تھے۔ کانا یحلق بالابہام والوسطی، آپ جو ہے درمیانی انگلی انگوٹھے کا دائرہ بناتے اور یہ منحنی آگے سے جھکی ہوئی ہوتی، یا آپ جو ہے 53 کا جو ہے اشارہ بناتے۔ اس وقت یہ انگلی اچھی کیوں نہیں لگتی تجھے؟ وہابی برے کیوں لگتے ہیں؟ الحمدللہ امام اعظم کی ایک ادا۔ اور آخری بات، اگلے مہمان آپ کے ساتھ انشاءاللہ سامنے ہوں گے۔ حضرات آخری فیصلہ لے لے، دنیا کے سارے قدم مل جائے، میرے محبوب کے قدم کا مقابلہ۔ اہل حدیث کا اعلان دیکھو، ایمان دیکھو، سارے قدم مل جائیں، میرے محبوب کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر اس قدم میں کچھ ہے نا، اس کا 2 نمبر بھی آئے تو دنیا بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ چکوال میں آیا 2 نمبر، آیا نا۔ دیکھیے ایمان کو، محبت کو ذرا چیک کر، میں جھٹکا دینا چاہتا ہوں۔ اور مریض کی آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپریشن بھی کامیاب نہ، باقی چیزیں بھی نہ، تو بجلی کے جھٹکے۔ یہ 15واں جھٹکا ہے اور آخری جھٹکا ہے، شاید اللہ تجھ کو شفا دے دے، تیرے ایمان کو درست کر دے، تیری وائرنگ صحیح ہو جائے، تیرا قبلہ درست ہو جائے، اور تیری کیفیت، تیرا شعور، تیرا عشق، تیری مستی، تیرا محبت، تیرا پیار یہ اپنی لائن پہ چڑھ جائے۔ اور لوگوں، نبی کے قدم نہیں، قدم کے نقشے کو، نقش کو، صورت کو دیکھنے کے لیے کراچی سے قافلے چلے، چکوال پہنچے، لاہور سے چلے، چکوال پہنچے، کشمیر سے چلے، چکوال پہنچے، سیالکوٹ سے چلے، چکوال پہنچے، جیلم سے چلے، چکوال پہنچے، پشاور سے چلے، چکوال پہنچے، کوئٹہ سے چلے، چکوال پہنچے، چمن سے چلے، چکوال پہنچے، میاں چنو سے چلے، بس سے نکلی گئی چکوال۔ محبوب کے قدم کو دیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر تو کر لیتا ہے، اور مسجد میں جب وہی قدم دوسرے قدم سے ملانے کی بات
بات کر رہا ہوتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق 1 فٹ کا فاصلہ کیوں طے نہیں ہوتا؟ نعرہ تکبیر، حدیث، رہبرا رہنما رہبرا رہنما۔ دوستو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، جڑے انل حق دی کہندے او نشہ عشق وچ رہندے، ہاں تو نے کبھی ہمارا نشہ نہیں دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نشہ، اسی میں مست رہتے ہیں۔ یہاں سے باہر کوئی ہٹائے تو ہٹا نہیں سکتا، کہیں اور لے جانا چاہے تو ہم جانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کھینچ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ میں جو اللہ کا قلعہ گڑا ہوا ہے آج تک کوئی اکھاڑ نہیں سکا، اور انشاءاللہ جب تک وہ اکھاڑے گا نہیں، قلعہ مضبوط تو بھینس بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات کر دیوانگی کی، بات کر محبت کی، بات کر پیار کی، بات کر دعوت کی، بات کر پیغام کی، بات کر نظام کی، بات کر سسٹم کی، بات کر زندگی کی، بات کر حیات کی۔ اگر بات کرتا ہے بات کر دستور کی، منشور کی، تو بات ایک ہی ہے۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، ہم پیتے ہیں جام میں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے، نماز کا جام، قیام کا جام، رکوع کا جام، سجدے کا جام، تشہد کا جام، پھر سنت کا جام، کیفیت کا جام، ہاتھ اٹھانے کا جام، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا جام، فاتحہ پڑھنے کا جام، آمین بولنے کا جام۔ اور حضرات یہ جام ہی جام، یہ سنتیں ہی سنتیں، ان کے مشے، ان کے مزے وہ اپنے اور اپنے نرالے ہیں۔ کبھی چکھنا ہو، ٹیسٹ کرنا ہو تو ذرا وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں اتنی ہم جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ حضرات یہ دعوت اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا جھٹکا، یہ اگر برداشت ہو تو سنبھل کے ہمارے پاس آئیے گا، یا ہمیں اپنا بنا لو یا ہمارے ہو جاؤ۔ اسی دعوت کے ساتھ تیرا میرا کوئی پھڈا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اگر تو میرا بنے گا صراط المستقیم انشاءاللہ جنت کی شاہراہوں پہ چڑھا دوں گا۔ اگر میں تیرا بن گیا تو بنا سکا تو پھر بھی تیری مرضی، تو کہاں لے جائے، لیکن ذرا خیال رکھنا کہ تو کہاں جا رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے۔ سوچئے گا۔ ساتھ کرملی دعوت اہل حدیث کے سٹیج سے کتاب و سنت پہ مبنی اہل حدیث کی اس دعوت میں اگر کوئی لفظ کڑوا لگا ہو تو بھائیو کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے کیا ہے۔ معذرت کروں گا، ایکسکیوز بھی کروں گا، لیکن اگر ہدایت اللہ نصیب میں کر دے تو شاید کڑوی باتیں بھی بسا اوقات مزہ دے جاتی ہیں، فائدہ دے جاتی ہیں۔ آئیں تشریف لائیں، ہم آپ کو اہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ آج سمجھ آ جائے تو الحمدللہ ابھی اعلان کیجئے گا، نہیں تو رات کو بستر پہ بیٹھ کے، نہیں تو ایک دن ہمیں ادھار دے کے ان چیزوں پہ غور کر کے کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، نہ ملے تو خود آ جائیے گا۔ ہم آپ کے سامنے نظریں جھکا کے بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا والسلام علیکم احبابنا ما اجمل الدنیا وفیہا انتم۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔